عبد المطلب کہنے لگے، مجھے یقین ہے کہ میرا پوتا بڑی عزت پائے گا اور دنیا جہان میں اس کی تعریف کی جائے گی، اس لیے میں نے اس کا نام محمد یعنی تعریف کیا جانے والا رکھا ہے۔ آج کا عنوان ہے تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے۔ مکہ کے رئیس اور شرفا اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے معاوضے پر دایا رکھتے تھے۔ وہ اپنے بیٹوں کو ان خواتین کے حوالے کر دیتے ہیں جو انہیں اپنے گاؤں لے جاتی ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ مکہ کی آب و ہوا میں اکثر نوزائیدہ بچے مر جاتے ہیں۔ دیہات کی آب و ہوا ان بچوں کے لیے فائدہ مند ہے اور وہیں ان بچوں کو خالص عربی زبان سیکھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ بیٹیوں کی صورت میں دایا کو اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ جس طرح عرب کے رئیس اپنے بچوں کے لیے دایا ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح دیہات کی خواتین دائیاں بھی سال بھر مکہ آتی رہتی ہیں کہ بچہ مل جائے تو انہیں پیسوں کی صورت میں خوشحالی ملے۔ قبیلہ بنی حوازن کی شاخ بنی سعد کی 10 عورتیں اسی غرض سے اپریل 571 عیسوی کے آخری دنوں میں مکہ آئی ہیں۔ حلیمہ بنت ابو زہیب انہی عورتوں میں سے ایک ہیں۔ اس قبیلے کی عورتیں رضاعت یعنی نرسنگ کے لیے اچھی شہرت رکھتی ہیں۔ ان عورتوں کا تعلق مکہ کی جنوب مشرقی وادی بنی سعد سے ہے جو طائف کے قریب واقع ہے۔ مکہ سے 16 کلومیٹر دور حدیبیہ واقع ہے۔ اسے آج کل شمیسیہ کہا جاتا ہے۔ قبیلہ بنی سعد حدیبیہ کے آس پاس اور طائف کے نواح تک آباد ہے۔ بنی سعد بن بکر قبیلے کی زندگی انتہائی سادہ ہے۔ وہ مختلف موسم مختلف مقامات پر گزارتے ہیں۔ بچے سارا دن چراگاہوں میں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی نگہبانی اور آپس میں کھیل کود میں گزارتے ہیں۔ عورتیں کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتی ہیں، خاندان کے باقی افراد کی دیکھ بھال کرتی ہیں، فارغ وقت دھاگا کاٹنے میں صرف کرتی ہیں۔ یہ لوگ کھجور اور دودھ پر گزارا کرتے ہیں۔ بعض اوقات انہیں سبزیاں اور گوشت بھی کھانے کو مل جاتا ہے۔ میلوں میں جا کر یا مکہ جیسے بڑے شہروں میں وہ میٹھا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کے گاؤں کا نام شاہتا ہے۔ یہ ایک پہاڑی گاؤں ہے جو مکہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے۔ پہاڑی کے دامن میں ایک باغ ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر کے قریب ایک کنواں ہے۔ غالباً رسول اللہ اس کنویں سے پانی پیتے ہوں گے۔ بنی سعد کی عورتیں عام الفیل یعنی 571 عیسوی میں مکہ آئی ہیں تو ان گھرانوں میں گئی ہیں جہاں وہ پہلے بھی یہ خدمت انجام دے چکی ہیں۔ ایک اور دایا حمزہ کو دودھ پلانے کے لیے لے چکی ہے۔ حلیمہ سعدیہ بنی عبد المطلب کے گھرانے میں آئیں تو پتہ چلا کہ عبد المطلب کے گھر پوتا ہوا ہے۔ حلیمہ کے علم میں آیا ہے کہ اس بچے کے والد عبداللہ وفات پا چکے ہیں، تو سوچنے لگی یتیم کو لے کر جاؤں گی تو شاید دنیاوی اعتبار سے اچھی خدمت نہ ملے۔ حلیمہ بی بی آمینہ کے بیٹے کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی۔ ماں غریب ہے اور باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ ایسی خدمت نہیں ملے گی جیسی باپ اپنے بیٹے کی خوشی میں کرتا ہے۔ حلیمہ تو پہلے ہی خشک سالی کے شکار گاؤں سے آئی ہیں۔ ان کا خچر سب سے کمزور ہے، ساری عورتوں سے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ باقی لوگ سارا راستہ اس وجہ سے تنگی محسوس کرتے رہے، لیکن اسی گاؤں سے ہونے کی وجہ سے ساتھ لائے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں بیٹا عبداللہ ہے جو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ساری رات روتا رہتا ہے۔ دونوں میاں بیوی اس وجہ سے ساری رات سو نہیں پاتے۔ حلیمہ سعدیہ کا دودھ اس کے بیٹے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ ان کی اونٹنی اتنا دودھ نہیں دیتی کہ گھر کے افراد اپنی بھوک مٹا سکے۔ خشک سالی اپنے عروج پر ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں شاید خدا کی زمین پر ہمارے علاقے سے زیادہ خشک سالی کہیں نہیں ہے۔ کمزور خچر، لاغر اونٹنی اور کم دودھ۔ حلیمہ کے لیے تو کوئی معاملہ بھی آسان نہیں ہے۔ آسودگی بس ایک خواہش ہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ اور گھروں میں گئی کہ بچہ لے سکے، لیکن ان کی صحت اور حالت دیکھ کر کوئی ماں اپنا بچہ انہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حلیمہ کو کیا پتا، اس کی کمزور حالت ہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ حلیمہ مایوسی کے عالم میں پریشان ہے۔
اپنے شوہر سے کہتی ہیں، خدا کی قسم میں خالی ہاتھ گاؤں واپس نہیں جاؤں گی۔ حلیمہ کے شوہر نے مشورہ دیا ہے کہ پھر ہم عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے کو ہی لے آتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کا شوہر حارث بن عبد العزیٰ بی بی آمینہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ان کی ملاقات بچے کے دادا سے ہوئی ہے۔ عبد المطلب نے دایا سے پوچھا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ جواب ملا، حلیمہ سعدیہ۔ واہ واہ، حلیمہ یعنی نرم بھی اور سعدیہ یعنی خوش قسمت بھی، یہ دونوں خوبیاں ایک جگہ، کمال ہے۔ بی بی آمینہ اپنے بیٹے کو حلیمہ کے پاس لائی ہیں۔ پیارا بیٹا اس وقت سبز رنگ کی چادر میں لپٹا ہوا سو رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، میں نے بچہ گود میں لیا اور منہ سے چادر ہٹائی تو میں بچے کی خوبصورتی پر فدا ہو گئی۔ اتنا پیارا بچہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا میں اسے دیکھتی ہی جاؤں۔ میں نے اس بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ حسن کی کائنات ہیں یا کائنات کا حسن، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ اس وقت رسول اللہ کی عمر 8 دن ہے۔ بی بی آمینہ نے رسول اللہ کو حلیمہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اپنے بچے کو اللہ ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں، اس شر سے جو پہاڑوں پر واقع ہو، یہاں تک کہ میں اسے اونٹ پر سوار دیکھوں، میں دیکھ لوں کہ یہ غلاموں اور غریبوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہو۔ بچہ لینے کے بعد حلیمہ سعدیہ کی 3 راتیں مکہ میں خیمے میں گزری ہیں، کیونکہ سارے قافلے کے ساتھ ہی واپس گاؤں جانا ہے۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ میں نے قریشی بچے کو دودھ پلایا تو اپنے اندر غیر معمولی تبدیلی دیکھی۔ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے میرے بیٹے کے لیے ہی دودھ کافی نہیں ہوتا تھا۔ اب دونوں بچوں نے اپنی بھوک کے مطابق دودھ پیا۔ میرے لیے یہ ایک خوشگوار حیرت تھی۔ حارث اونٹنی کا دودھ دوہنے گئے تو اونٹنی نے بھی خوب دودھ دیا ہے۔ وہی اونٹنی جس کا دودھ خشک تھا ایک لمحے میں بدل گئی۔ میں اور حارث نے دودھ پیا، اپنی بھوک اور پیاس بجھائی۔ اب ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہم ایک غیر معمولی بچے کو لے کر آئے ہیں۔ حارث نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم ہم بہت ہی بابرکت بچہ لائے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، واپسی کا سفر بالکل ہی مختلف تھا۔ میرا کمزور خچر جو مکہ جاتے ہوئے سب سے پیچھے تھا، اب کوئی اور سواری اس کے برابر نہ تھی۔ سب حیران تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ سب لوگ پوچھتے تھے، حلیمہ کیا تم نے نیا خچر خریدا ہے؟ مکہ جاتے ہوئے تو اس کے لیے چلنا بھی مشکل تھا۔ رسول اللہ کے آنے سے حلیمہ کے گھر میں جیسے بہار آ گئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹا عبداللہ اور 2 بیٹیاں انیسہ اور حذافہ۔ حذافہ کا لقب شیمہ ہے، وہ شیمہ کے نام سے ہی مشہور ہوئیں۔ عمر میں رسول اللہ سے 6 سال بڑی ہیں۔ یہ رسول اللہ کے رضائی بہن بھائی ہیں۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب نے بھی حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا۔ ابو سفیان بن حارث رسول اللہ کے چچا کا بیٹا ہونے کے علاوہ حلیمہ سعدیہ کی نسبت سے رضائی بھائی بھی ہے۔ ولادت کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ کی والدہ بی بی آمینہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر یہ شرف سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس وقت سویبہ کی گود میں بیٹا ہے جس کا نام مسروح ہے۔ سویبہ نے حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ اس کے علاوہ جن خواتین کو یہ شرف حاصل ہوا ان کے نام برکہ بنت ثعلبہ یعنی ام ایمن اور حلیمہ سعدیہ ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کو رسول اللہ کو دودھ پلانے کی سعادت سب سے لمبے عرصے کے لیے ملی۔ یہ مدت تقریباً 2 سال ہے، اسی لیے عموماً حلیمہ سعدیہ کا نام ہی رسول اللہ کی رضائی ماں کے طور پر لیا جاتا ہے۔ یہاں عرب کی تہذیب سمجھنے کے لیے بتانا ضروری ہے کہ رسول اللہ کی ولادت کے وقت برکہ
یعنی ایمن کی عمر 10 سال ہے اور وہ رسول اللہ کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کرتی ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عرب میں آج کے مقابلے میں بہت چھوٹی عمر میں شادی کا رواج تھا۔ چھوٹی عمر میں شادی عرب میں عجیب نہیں سمجھی جاتی تھی۔ حافظ ابو بکر ابن عربی کے مطابق رسول اللہ کو جس عورت نے بھی دودھ پلایا وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئی۔ یہ بات قابل فہم بھی ہے کہ کائنات کے رسول کے جسم و جاں میں ہدایت یافتہ لوگوں کا دودھ ہی جانا تھا۔ قدرت نے بڑی احتیاط سے یہ اہتمام رکھا۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، محمد کی برکت سے خشک سالی میں بھی میری تمام بھیڑ بکریاں خوب دودھ دیتی تھی۔ سارے گاؤں کے جانور خشک سالی کا شکار تھے، جبکہ میرے جانور روز بروز بہتر ہوتے جا رہے تھے۔ تمام لوگ اپنے چرواہوں کو ہدایت کرتے تھے کہ اسی چراگاہ میں جاؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں۔ بھلا وہ کہاں جانتے تھے کہ فرق چراگاہ کا نہیں، فرق تو وہ خوش نصیبی ہے جو میرے حصے میں آئی۔ حلیمہ سعدیہ گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں، میں محمد کا بہت خیال رکھتی تھی، انہیں کہیں دور نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک روز میرا دھیان نہ رہا، شیما اپنے رضائی بھائی کو تپتی دوپہر میں بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گئی۔ میں تلاش میں نکلی اور شیما تک پہنچ گئی۔ جب محمد کو شیما کے ساتھ دیکھا تو میں شیما کو ڈانٹنے لگی، اتنی تپش میں تم بچے کو ساتھ لے کر دور آ گئی ہو، اگر یہ بیمار ہو گیا تو؟ شیما نے جواب دیا، اماں جان تپش کیسی، بادل کا ٹکڑا میرے بھائی پر مستقل سایہ کیے ہوئے ہے، ہم جہاں جاتے ہیں بادل کا ٹکڑا ساتھ جاتا ہے۔ پچھلے 2 سال حلیمہ کے لیے آنے والا ہر دن پہلے سے بہتر رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں، سارا گاؤں ہی محمد کا دیوانہ تھا۔ اگر کسی کو کوئی جسمانی تکلیف ہوتی تو وہ محمد کی ہتھیلی تکلیف والی جگہ پر لگاتا، اللہ کے حکم سے فوراً شفا پاتا۔ انسان ہی نہیں جانور بھی اس رحمت سے محروم نہیں رہے۔ میرے گاؤں میں اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا تو وہ محمد کے پاس لاتے، ان کا ہاتھ اس جانور پر پھیرتے تو وہ جانور تندرست ہو جاتا۔ ایک دن میں محمد کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ بکریوں کا ریوڑ قریب سے گزرا۔ ایک بکری ریوڑ سے علیحدہ ہوئی، آگے بڑھی، محمد کے ماتھے پر بوسہ دیا اور واپس بکریوں میں شامل ہو گئی۔ اب سارے گاؤں کو علم ہو چکا، یہ قریشی بچہ غیر معمولی ہے۔ محمد کا چہرہ بہت روشن تھا، ان کی موجودگی رنگ و نور کی برسات تھی۔ سال میں 1-2 بار دائیاں بچوں کو ان کے ماں باپ سے ملوانے مکہ لے جاتی ہیں۔ ان کا مقصد والدین کا اطمینان اور بدلے میں ان سے بھیڑ بکریاں اور دوسرے فائدے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ جب بھی رسول اللہ کو مکہ لے کر گئیں، وہ مکہ کی آب و ہوا میں بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ کا بچپن سادہ ہے اور دوسرے بچوں جیسا ہے۔ رسول اللہ اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ صحت مند ہیں۔ شیما ایک یادگار واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، رسول اللہ نے ایک دن کھیلتے ہوئے میرے کندھے پر اس زور سے کاٹا کہ اس کا نشان میرے کندھے پر ساری عمر موجود رہا۔ غزوہ حوازن کے دوران مسلمان فوج نے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا، ان قیدیوں میں میں بھی موجود تھی۔ رسول اللہ کے سامنے قیدی پیش کیے گئے تو میں نے اپنے قریشی بھائی کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ میں بہت خوش ہوئی، مجھے بچپن کے سارے واقعات یاد آنے لگے۔ رسول اللہ سے میری ملاقات 56 سال بعد ہو رہی تھی۔ میں نے رسول اللہ کو یاد دلایا کہ میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حذیفہ ہوں، اور کندھے پر نشان دکھایا تو رسول اللہ نے بھی مجھے پہچان لیا۔ بہن ہونے کی وجہ سے مجھے آزاد کر دیا اور حسن سلوک بھی کیا۔ 1 کنیز، بکریوں کا ریوڑ اور 3 غلام مجھے دیے۔ میں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ نے میری نسبت سے بنی حوازن کے 6000 قیدی بھی رہا کر دیے۔ رضاعت یعنی نرسنگ کی مدت عموماً 2 سال ہوتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں، محمد جتنا عرصہ میرے پاس رہے کبھی بستر گندہ نہ کیا، نہ ہی کبھی آپ کے کپڑے خراب ہوئے۔ وقت مقررہ پر جسمانی ضرورتیں پوری کرتے رہے۔ ان کی پاکیزگی بہت اعلیٰ تھی۔
محمد کی عمر 2 سال ہوئی تو میں اپنے شوہر کے ساتھ مکہ گئی کہ بچہ ماں کے حوالے کیا جائے۔ بی بی آمینہ اور عبد المطلب نے میری توقع سے بڑھ کر میری خدمت کی۔ میرا دل ابھی بھی اس بچے کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بچہ مجھ سے دور رہے۔ اتفاقاً مکہ میں ان دنوں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں، ہم دونوں میاں بیوی نے اس وبا کا بہانہ بنا کر بی بی آمنہ سے درخواست کی کہ وبا خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے بچہ ہمارے ساتھ ہی بھیج دیں۔ بار بار اصرار کرنے پر بی بی آمنہ راضی ہو گئیں۔ میں ایک بار پھر محمد کو اپنے گاؤں لے آئی۔ ہم بہت خوش ہیں کہ وہ پیارا بابرکت بچہ پھر سے ہمارے پاس ہے۔ شیما کی خوشی کی حد نہیں ہے، کبھی کھلاتی، کبھی پلاتی، لوریاں سناتی، گیت گا گا کر دل بہلاتی ہے۔ ایک دن محمد نے مجھ سے کہا، اماں میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں؟ میں انہیں سارا دن نہیں دیکھتا۔ میں نے جواب دیا، وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے ان کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ بھی اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ باقی انبیاء کی طرح رسول اللہ نے بھی بکریاں چرائیں۔ یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چونوں چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، تیری بکریاں جو چرا گئے۔ حلیمہ یہ باتیں کرنے کا مقام نہیں، نہ تم پر یہ راز کھلا ہے کہ وہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو تیری بکریوں کو چراتے رہے۔ شیما بیان کرتی ہیں، محمد بکریوں کا ریوڑ چراتے تو بکریاں ادھر ادھر نہیں جاتی تھیں اور کمال محبت سے ان کے ارد گرد رہتی۔ حلیمہ رسول اللہ کو ذوالمجاز کے بازار میں لے کر آئی ہیں۔ ایک یہودی قیافہ شناس نے دیکھ کر کہا ہے کہ یہودیوں دوڑو، اس بچے کو پکڑو، یہ تمہیں جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ بازار میں شور کی وجہ سے کسی کو اس یہودی کی آواز سنائی نہیں دی۔ اس سے پہلے کہ لوگ اس کی آواز پر اکٹھے ہوں، حلیمہ نے رسول اللہ کو چھپا لیا ہے اور فوراً گھر واپس لے آئی ہیں۔ وہ جس مقصد کے لیے بازار گئی تھیں اس کی پرواہ نہیں کی۔ ایک دفعہ یہودیوں کا گزر حلیمہ سعدیہ کے گاؤں سے ہوا تو ان کی نظر رسول اللہ پہ پڑی۔ یہودیوں نے حلیمہ سے پوچھا ہے کہ اس بچے کا باپ کدھر ہے؟ حلیمہ نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اپنے خاوند کی طرف اشارہ کیا اور کہا ہے، یہ اس بچے کا باپ ہے اور میں ماں ہوں۔ یہودی کہنے لگے، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں، محمد کے دوبارہ ہمارے گاؤں آنے کے کچھ سال بعد ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ 2 نورانی صورت والے انسان سفید لباس پہنے ہوئے وہاں آئے۔ وہ محمد کو اٹھا کر پہاڑی کی طرف لے گئے۔ انہوں نے محمد کا سینہ چاک کیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ گھبرایا ہوا میرے پاس آیا، مجھے بتایا، اماں 2 آدمی قریشی بھائی کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور انہوں نے اس کا سینہ کاٹ دیا ہے۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ دوڑتی ہوئی محمد کے پاس پہنچی، دیکھا تو وہ ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے اور اس کی نظریں آسمان کی طرف ہیں، گویا کہ نورانی صورت والے جدھر گئے ہیں محمد ادھر ہی دیکھ رہا ہے۔ میں اور حارث دونوں پریشان ہوئے۔ محمد سے پوچھا تو اس نے کہا، سفید کپڑوں میں 2 آدمی میرے پاس آئے، مجھے اٹھا کر یہاں لائے اور میرا سینہ چاک کیا۔ میرے سینے سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی، میرا دل نکالا، ایک تشت میں رکھ کر پانی سے دھویا اور دل واپس میرے سینے میں رکھ دیا۔ میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور آسمانوں کی طرف اڑ گئے۔ اس سارے عمل میں مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس واقعے کو شق صدر یعنی اوپن ہارٹ پروسیجر کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی زندگی میں شق صدر کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ ایسا ہی واقعہ معراج النبی کے وقت بھی پیش آیا۔ اس کی تفصیل پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی میں بیان کی جائے گی۔ حلیمہ سعدیہ اس صورتحال کے بارے میں بتاتی ہیں، میں نے محمد کی قمیص کا دامن اٹھا کر دیکھا تو زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میری جان میں جان آئی۔
میں نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے انہیں گلے لگایا اور ٹھنڈک حاصل کی۔ بار بار چومتی رہی اور چہرہ تکتی رہی، 100 بار خدا کا شکر ادا کرتی رہی۔ مجھے کچھ سوچ نہیں رہا تھا۔ میں اور حارث محمد کو گھر لے آئے۔ ہم پریشان تھے اور گہری سوچ میں تھے۔ میں نے حارث سے کہا، کہیں ہمارے قریشی بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بہتر یہی ہے کہ ہم اسے اس کی والدہ کے پاس واپس چھوڑ آئیں۔ میں اور حارث محمد کو لے کر مکہ گئے۔ بی بی آمینہ سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ ہم آپ کا بیٹا آپ کے پاس واپس چھوڑنا چاہتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے شق صدر کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ہمیں ڈر ہے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بی بی آمینہ نے کہا، اگر تمہارا خیال ہے کہ اس بچے پر کوئی آسیب یعنی جن بھوت کا سایہ ہے تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ شیطان میرے بیٹے کے قریب بھی نہیں آ سکتا، یہ تو بہت ہی رحمت اور برکت والا بچہ ہے۔ بی بی آمینہ نے حلیمہ سعدیہ کو وہ واقعات بتائے جو بی بی آمینہ نے حمل کے دوران دیکھے۔ رسول اللہ کی پیدائش کے وقت ہونے والے غیر معمولی واقعات کا ذکر بھی کیا۔ بی بی آمینہ بتاتی ہیں، جب محمد پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے بارش کی طرح مجھ پر برسنے والے ہیں اور محمد کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب محمد پیدا ہوئے تو کسریٰ بادشاہ کے محل کی 14 برجیاں گر گئیں۔ ایران کے سب سے بڑے آتش کدے میں 1000 سال سے روشن آگ بجھ گئی، ہر طرف خوشبو پھیل گئی، بحیرہ سادہ یکا یک خشک ہو گیا۔ حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کو بی بی آمینہ کے حوالے کر کے واپس اپنے گاؤں آ گئی ہیں۔ اب حلیمہ کے پاس رسول اللہ کی خوبصورت یادیں ہیں۔ رسول اللہ اپنی والدہ کے ساتھ مکہ میں رہنے لگے ہیں۔ شق صدر کا واقعہ رسول اللہ کے دوبارہ حلیمہ سعدیہ کے گاؤں آنے کے کچھ سال بعد کا ہے۔ اس میں مختلف روایات ملتی ہیں جن کے مطابق رسول اللہ کی عمر 4 یا 5 سال تھی۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت رسول اللہ کی عمر 2.5 سال تھی۔ ابن سعد کے مطابق رسول اللہ کی عمر اس واقعے کے وقت 5 سال تھی۔ رسول اللہ تقریباً 5 سال حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ فتح مکہ کے بعد حلیمہ سعدیہ اور حارث جیرانہ کے مقام پر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ ان کے جیرانہ آنے پر رسول اللہ نے اپنی چادر ان کے لیے بچھائی، ان کو اس چادر پر بٹھایا اور کہا، یہ میری ماں حلیمہ ہیں، انہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے، اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ رسول اللہ کے چچا حمزہ آپ کے ہم عمر ہیں۔ جناب حالہ سے عبد المطلب کی ایک بیٹی صفیہ بنت عبد المطلب بھی ہیں جو رسول اللہ سے 2 سال چھوٹی ہیں۔